ایک وقت تھا جب بنی اسرائیل کمزور ہو چکے تھے۔ ان کا دشمن جالوت ایک ظالم بادشاہ ان پر بار بار حملہ کرتا اور انہیں ذلیل کرتا۔ بنی اسرائیل مایوس تھے، بے یار و مددگار۔ آخرکار وہ اپنے نبی کے پاس گئے اور کہا، ہمارے لیے ایک لیڈر مقرر کیجئے جو ہمیں دشمن سے لڑنے کے لیے قیادت دے۔ اللہ نے بنی اسرائیل کے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا، مگر لوگوں نے حیرت سے کہا، یہ کیسے بادشاہ ہو سکتے ہیں؟ یہ تو ایک عام اور غریب آدمی ہے، کسی شاہی خاندان سے بھی نہیں۔ تب اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ نے طالوت کو علم اور جسمانی طاقت سے نوازا ہے، اور اللہ جسے چاہے بادشاہی عطا کر دیتا ہے۔ طالوت اپنی فوج کے ساتھ نکلے۔ لمبا سفر طے کرنے کے بعد ایک ندی ان کے سامنے آئی۔ طالوت نے اپنی فوج سے کہا، یہ ندی ایک آزمائش ہے، جو اس کا پانی پیے گا وہ ہماری فوج کا حصہ نہیں رہے گا، صرف وہی ہمارے ساتھ چل سکے گا جو تھوڑا سا چکھے گا یا بالکل نہ پیے۔ لیکن فوج کے زیادہ تر لوگ پیاسے تھے۔ انہوں نے اللہ کے حکم کو نظر انداز کیا اور پیٹ بھر کر پانی پی لیا۔ صرف چند مومن ہی اس آزمائش میں کامیاب رہے۔ جب طالوت کی چھوٹی سی فوج جالوت کی زبردست فوج کے سامنے پہنچی تو کئی لوگ خوفزدہ ہو گئے۔ ان کے سامنے ایک بہت بڑا لشکر تھا اور ان کے درمیان جالوت ایک دیو ہیکل جنگجو کھڑا تھا، لوہے کے مضبوط ہتھیاروں سے لیس۔ کچھ سپاہیوں نے کہا، ہم اس عظیم فوج سے کیسے لڑ سکتے ہیں؟ مگر سچے مومنوں نے جواب دیا، کتنی ہی چھوٹی فوجیں اللہ کے حکم سے بڑی فوجوں پر غالب آ چکی ہیں۔ اگر اللہ ساتھ ہو تو جیت ہماری ہوگی۔ تب حضرت داؤد علیہ السلام آگے بڑھے۔ وہ ایک نوجوان تھے، مگر ان کے دل میں نہ کوئی خوف تھا، نہ کوئی شک۔ انہوں نے کہا، جو جالوت کو قتل کرے گا اس کے لیے کیا انعام ہوگا؟ طالوت نے کہا، جو جالوت کو قتل کرے گا اس کا نکاح میری بیٹی سے کر دیا جائے گا اور اسے حکومت میں بھی مقام دیا جائے گا۔ یہ سن کر حضرت داؤد علیہ السلام مسکرائے۔ انہیں نہ انعام کی پرواہ تھی نہ کسی دنیاوی چیز کی، انہیں صرف اللہ کی رضا مطلوب تھی۔ جنگ شروع ہوئی۔ جالوت اپنی طاقت پر مغرور تھا، مگر حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک گولیل اٹھائی اور ایک پتھر کو نشانہ بنایا۔ پتھر جالوت کی آنکھ پر لگا اور پوری قوت سے اس کے سر میں پیوست ہو گیا۔ وہ زمین پر گرا، تڑپنے لگا اور پھر خاموش ہو گیا۔ اس کا لشکر یہ دیکھ کر خوفزدہ ہو گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام آگے بڑھے، اپنی تلوار نکالی اور جالوت کا سر قلم کر دیا۔ جالوت کے مرنے کے ساتھ ہی اس کی فوج بکھر گئی۔ بنی اسرائیل کی چھوٹی سی فوج نے اللہ کے حکم سے فتح حاصل کر لی۔ یہی حضرت داؤد علیہ السلام ہیں جنہیں بعد میں اللہ نے نبی اور بادشاہ بنایا۔ اس واقعے میں ہمارے لیے بہت سے سبق ہیں۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے جو ہمیں سکھاتی ہے کہ اصل طاقت اللہ پر بھروسہ کرنے میں ہے، چاہے دشمن کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو۔ اگر